ازواج مطہرات عطا کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں گئے تو آپ نے کہا، یہ میمونہ ہیں، تم ان کا جنازہ نہایت سہولت کے ساتھ اٹھانا، اسے ہلانا نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں۔ آپ ان میں سے 8 کے لیے باریر مقرر کرتے تھے اور ایک کے لیے نہیں کرتے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطحہ میں تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبہ میں جائیں اور جتنی تصویریں ہوں سب کو مٹا ڈالیں۔ آپ اس وقت تک کعبہ کے اندر تشریف نہیں لے گئے جب تک کہ سبھی تصویریں مٹا نہ دی گئیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر، کتا یا جنبی یعنی ناپاک شخص ہو۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن پکارا جائے گا، کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں؟ تو جو روزہ داروں میں سے ہوگا وہ اس دروازے سے داخل ہوگا، اور جو اس میں داخل ہوگا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھنے والے کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جو بندھا ہوا ہو کہ اگر اس کے مالک نے اس کا خیال رکھا تو وہ رک جائے اور اگر اسے چھوڑ دے تو وہ چلا جائے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عورت جوتا پہنتی ہے تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد بننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ شریح بن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے تو آپ سب سے پہلے کون سا کام کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، مسواک۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان مقامات پر جنات کی آمد و رفت رہتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو یہ دعا پڑھے، میں نر اور مادہ ناپاک جنات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے روز فرمایا، ہم کو انہوں نے نماز وسطیٰ یعنی عصر سے روکے رکھا، اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ صفوان بن یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل ستر کی پردہ پوشی کرنے والا ہے، تو جب تم میں سے کوئی غسل کرنا چاہے تو کسی چیز سے پردہ کر لے۔